یہی قرآن تھا نا جب حضرت عمر ننگی تلوار لے کے گھر سے نکلے اور ارادہ بڑا سخت تھا کہ معاذ اللہ آج بانی اسلام کو ختم کر دینا ہے، لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ رستے میں نعیم ملے، کہا عمر کدھر کا ارادہ ہے؟ کہا یہ جو فتنہ بڑک اٹھا ہے قریش کی تقسیم کا، اس کو بجانے کے لیے جا رہا ہوں۔ نعیم نے کہا ادھر بعد میں جاؤ، پہلے اپنے گھر کا پتہ کرو۔ کہا میرے گھر میں کیا ہوا؟ کہا تیری بہن اور تیرا بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے۔ عمر کا غصہ اور بڑھ گیا، بہن کے دروازے پہ پہنچے، اندر سے میٹھی بولی کی آواز آ رہی تھی، کوئی قرآن سیکھ رہا تھا، کوئی قرآن سکھا رہا تھا۔ حضرت عمر نے جب دستک دی، پوچھا کون؟ کہا عمر۔ عمر کا نام سنتے ڈر گئے، قاری قرآن بھی چھپ گئے اور بہنوئی بھی چھپ گئے، اور آپ کی بہن نے دروازہ کھولا۔ عمر سخت لہجے میں بولے، اپنی جان کی دشمن، تو نے بڑوں کے دین کو چھوڑ دیا ہے؟ بہن نے کہا عمر اگر حق کسی اور طرف ہو، ہم نے تو حق کو دیکھنا ہے، بڑوں کو تو نہیں دیکھنا۔ اب عمر کا غصہ اور بڑھ گیا اور بہن کو مارنا شروع کیا، مار مار کے بہن کو لہو لہان کر دیا۔ فاطمہ بنت خطاب بولی، عمر اگر تو خطاب کا بیٹا تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے، جتنا مرضی مار، یہ کلمہ میری زبان سے تو چھین نہیں سکتا۔ شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و بستی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے۔ جب عمر نے بہن کو استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے دیکھا تو عمر کا دل پسیج گیا، اتنی جرت، اتنی استقامت، اتنی طاقت بہن کے اندر آ گئی، وہ کون سی چیز ہے جس سے طاقت آ گئی؟ کہا دکھاؤ وہ کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے کہا ایسے تو نہیں، تو مشرک ہے، ناپاک ہے، اور یہ قرآن پاک ہے، پہلے غسل کر اور نیا لباس پہن، پھر میں تجھے قرآن سناتی ہوں۔ حضرت عمر گئے اور اپنے بدن کو مل مل کے دھو رہے ہیں۔ عمر ظاہر کو دھو رہے ہیں، میرا مالک دل کو دھو رہا ہے۔ حضرت سری سکتی کہتے ہیں میں جا رہا تھا، ایک نوجوان شراب کے نشے میں گرا پڑا تھا اور اس کا منہ گندی نالی میں تھا، کہتے بڑا ترس آیا، میں نے اس کو کھینچا اور صاف پانی سے منہ دھو دیا اور گھر کا راستہ بتا دیا۔ اللہ کی شان کریمی دیکھی، جب میں صبح تہجد پڑھنے کے لیے گیا تو وہ شرابی مجھ سے پہلے نماز پڑھ رہا تھا۔ باری تعالیٰ یہ تو مشہور شرابی تھا، دن کو میں نے منہ دھویا، گھر کا راستہ بتایا، حاطب سے آواز آئی، اے میرے بندے تو نے اس کا منہ دھو دیا تھا، میں نے اس کا دل دھو دیا تھا۔ تو عمر ظاہر کو دھو رہے ہیں، میرا مالک دل کو دھو رہا ہے۔ عمر غسل کر کے آتے ہیں، بہن کے سامنے دوزانو ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب بہن نے سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں تلاوت کی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اس درس سے بہن نے قرآن پڑھا، عمر کے دل کی دنیا بدل گئی۔ عمر کہتے ہیں کہ جس محبوب سے تم نے قرآن لیا ہے مجھے اس محبوب کی بارگاہ میں لے چلو، کروں آیا سا مار مقام نے نو، کروں آیا سا مار مقام نے نو، ہن منو مار دے لے چلو، امت عمر دی عمر ہی برباد ہو جائے، جتھے عمر سوار دے لے چلو۔ حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا، مجرم بن کے جاؤں گا، معافی مانگنے جاؤں گا۔ آئے تو معاذ اللہ ختم کرنے کے ارادے سے تھے، لیکن بہن کی زبان سے چند آیتیں قرآن کی سنی، عمر کے دل کی دنیا بدل گئی اور حضور کی غلامی اختیار کر لی۔ تو قرآن جو ہے وہ سینے کو ایمان کے نور سے بھر دیتا ہے۔ اقبال ایک موقع پہ کہتے ہیں میری بہن تو نہیں جانتی، اگر تو بہن ہو کے قرآن کی تلاوت کرے تو عمر کی تقدیر بدلتی ہے، اور اگر تو ماں ہو کے قرآن کی تلاوت کرے تو حسین ابن علی نیزے کی نوک پہ قرآن سناتا ہے۔ تو قرآن ایسی عظیم کتاب ہے، اللہ اکبر، جو دلوں کا زنگ دور کرتی ہے۔